السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 9 لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سبق نمبر 9 کی ہدایات جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ سبق نمبر 9 کے اندر کیا چیز سمجھائی گئی ہے۔ بڑا ہی آسان سبق ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہے دوسرے سبقوں سے۔ بڑی ہی توجہ کے ساتھ تمام اسلام بھائی اسلام بہنیں اس کو سماعت فرمائیے گا۔ مختصر اور جامع کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں، جو قرآن کے اندر آتی ہیں اور ہم اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لحن جلی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے حروف لین۔ حروف لین، لین کا مطلب یہ ہوتا ہے، میننگ یہ ہوتے ہیں نرمی کرنا، ٹھیک ہے، حرف کو نرم کر کے پڑھنا۔ لین کا مطلب یہ ہے نرمی کرنا، یعنی حروف لین وہ حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف لین 2 ہیں، حروف لین 2 ہیں اور وہ ہیں واو اور یا، واو اور یا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لین کیسے بن جاتے ہیں؟ سبق نمبر 7 کے ہم نے اندر پڑھا کہ یہ حروف مدہ میں بھی سے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو لین، واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یہ حروف مدہ میں سے بھی ہیں، لیکن یہ حروف لین میں بھی ہیں۔ لین کیسے بنیں گے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے با، واو زبر باؤ۔ اب دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ بن گیا واو لین، اس کو بولیں گے واو لین۔ اسی طریقے سے یا ہے تو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، حرف جو مرضی ہو، تو یہ بن گیا یا لین۔ اب آسان بس بات ختم ہوگی، اتنا سا ہم نے سمجھنا تھا۔ دونوں کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو۔ ان دونوں حروف سے پہلے زبر آ جائے یہ حروف ساکن ہو، ساکن ہونا ضروری ہے، یعنی ان کے اوپر جزم ہو، اور ان سے پہلے زبر آ جائے بس تو یہ لین بن جاتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ اب ایک مثال لیتے ہیں، جیسے میں لکھتا ہوں سوفا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے لین دیکھنا کون سا ہے، تو واو ساکن دیکھیں اس سے پہلے زبر ہے تو یہ بن گیا واو لین، اور فا کے اوپر حرکت ہے تو یہاں پر ہم بولیں گے یہ حرکت کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر اس کو لمبا نہیں کریں گے، فا زبر فا تو یہ بنا سوفا۔ اب اس کو غلط یہ پڑھیں گے سوفا، سوفا، تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ معروف مطلب ہوتا ہے عربی طریقے سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یا لین کی بھی مثال لیتے ہیں ایک، کہ جیسے میں لکھتا ہوں بینا، با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، اس کو لمبا نہیں کرنا، بینا نہیں، بینا۔ تو اس میں قاعدے دیکھتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہاں قاعدہ لگا یا لین کا، اور نون کے اوپر حرکت ہے تو یہاں پر بولیں گے حرکت کا قاعدہ ہے۔ ہم متحرک بھی بول سکتے ہیں کہ یہ عرب متحرک ہے، لیکن قاعدہ حرکت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ختم ہو گیا، بس یہی تھا۔ بڑا ہی آسان سبق ہے، یعنی کہ اس کی ٹوٹل 3 پوائنٹ ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، بس
حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ حرکات کا بھی یہی تھا، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اس کے اندر نرمی کا حرف استعمال کر نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے سبق بھی اپنا پڑھ لیتے ہیں، کیسے یہ سبق پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو زبر باؤ، با یا زبر بئی، یہ میں نے ہجے کیے، اب اس کو رواں پڑھیں گے، باؤ بئی۔ ایسا نہ ہو ہجے کر کے ہم صحیح پڑھیں اور رواں پڑھتے ہوئے اس کو لمبا کرتے، باؤ بئی، با واو زبر باؤ، با یا زبر بئی، باؤ بئی، تو یہ لمبا نہیں کرنا، ہجے کر کے آپ نے رواں بنانا ہوتا ہے۔ رواں کیا آواز نکلتی ہے وہ، تو جب آپ ہجے کر کے اس کو جوڑ کر کے اس کو آواز جو نکالتے ہیں اس کو پک کیا کریں، اس کو سمجھا کریں کہ اتنا میں نے پڑھا، جب دوبارہ اس کو پڑھے تو اتنا ہی پڑھے، دوبارہ جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کو لمبا رواں پڑھتے ہوئے لمبا کر دیتے ہیں، تو یہ غلط پڑھتے ہیں۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں، تا واو زبر تاؤ، ہونٹ گول، واو پر ہونٹ گول، تاؤ، تا یا زبر تئی، تاؤ تئی۔ آگے سا ہے، سا میں سیٹی کی آواز کو چھپاتے ہوئے، سا واو زبر سو، سا یا زبر سی، سو سی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ حا واو زبر حو، حا یا زبر حی، حو حی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی۔ غال واو زبر رو، غال یا زبر غی، غو غی۔ را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی۔ صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، صو صی۔ ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی۔ طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، طو طی۔ غا واو زبر غو، غا یا زبر غی، غو غی۔ عین واو
زبر او، عین یا زبر عی، او عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی، لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی، میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی، واو واو زبر واو، واو یا زبر وئی، واو وئی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای، یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے رواں اور ہجے دونوں طریقے سے پڑھا، بڑا ہی آسان سبق ہے۔ رواں بھی ایک دو لائن میں پڑھ دیتا ہوں کیسے پڑھتے ہیں، دیکھیں، بو بئی، تو تئی، ثو ثئی، جو جئی، ہو ہئی، خو خئی۔ بس اتنا سا لمبا کرنا ہی نہیں ہے، جیسے حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کیا، اس کو لمبا نہیں کرنا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے، جو جئی یہ جھٹکے نہیں دینے، ٹھیک ہے۔ بڑا ہی آسان سبق ہے، اس کو بڑے ہی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور اس کو سنانے کی کوشش فرمائیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ درست مخارج سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔